هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. وكما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آله وعدد كل معلوم. ایک مقولہ بہت مشہور ہے، الانسان عبد الاحسان. انسان احسان کا غلام ہے. انسانی فطرت میں یہ بات رچی بسی ہے، جب کوئی ہمارے آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، نیک سلوک کرتا ہے، تو سامنے والے کے لیے ہمارا آپ کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے. اس نیک سلوک کی وجہ سے، اس احسان کی وجہ سے. عام بندہ بھی اگر احسان کرتا ہے تو ہمارا آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے. اب جو محسن انسانیت ہے، یعنی ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو خود بڑے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام آپ کا. اب ایسی شخصیت اگر احسان کرے تب ہمارا آپ کا دل کتنا نرم ہونا چاہیے. اور آپ تو اتنا احسان کیے ہیں، اتنا احسان کیے کہ اس احسان کو آدمی گنا بھی نہیں سکتا. خود تاریخ دیکھیے انسان کی کیسی تھی. انسان تھا لیکن انسانیت سے نابلد تھا. خود اپنے ہاتھوں گڈھے کھودتا تھا اور اپنی سگی بیٹی جسے نور نظر کہا جاتا ہے، نفد جگر کہا جاتا ہے، خود گڈھا کھود کے گڈھے کے حوالے کرتا تھا. چوری ڈکیتی چھینیتی عام تھی، بدسلوکی بدتمیزی عام تھی. ہر زور آور کمزور کو دبا رہا تھا. انسانیت ہمدردی کے لیے سسک رہی تھی، بلک رہی تھی. ہر آدمی پریشان تھا، بدحواس تھا. کوئی ہمدرد نظر نہیں آتا تھا کہ جہاں جاتا ہے یہ انسان اپنے دکھڑے بانٹ لیتا ہے یا اپنے دکھڑے سنا لیتا ہے. ایسا لگتا تھا حیوانیت عروج پر، اور تھی، عروج پر تھی. اب ایسے بگڑے ماحول میں، ایسے بگڑے ہوں میں، ایسے بگڑے ہوئے لوگوں میں اللہ رب العزت کو اب کتنا پیار آیا ایسے لوگوں پر، ایسے بگڑے ہوں پر، کہ آپ نے محسن انسانیت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسوں کو بیچ میں بھیجا. وہ آئے اور آ کر اب انسانیت کا درس دے رہے ہیں، انسانیت کا پاٹھ پڑھا رہے ہیں کہ لوگوں سمجھو یہی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک زندگی شروع
اپنے پیدا کرنے والے مالک کے پاس چلنا، حساب دینا ہے اور وہ حساب لے گا۔ اس لیے سمجھو اس بات کو، اگر میری کہی ہوئی باتوں پر عمل کرو گے، مان لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اور حدیث اعلان کرتی ہے جو نبی کی مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نبی کی نہیں مانے گا وہ ذلیل ہوگا۔ چاہے جو قوم جو بھی نبی کی تعلیمات پر عمل کرے گی وہ سرخرو ہوگی، جو نہیں کرے گی وہ ناکام ہوگی۔ اس میں ایمان شرط نہیں ہے کہ مسلمان اگر نبی کی بات مانیں گے تو کامیاب ہوں گے، ہندو نہیں مانیں گے ناکام ہوں گے، نہیں۔ یہاں اس دنیا میں جو بھی نبی کی بات مانے گا وہ یہاں کامیابی دیکھے گا۔ ہاں، اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان پر ایمان لانا ہوگا، ان کی رسالت ماننی ہوگی کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کو ایک جانتے ہیں، تو پھر انسان یہاں بھی کامیاب ہوگا اور وہاں بھی ہوگا۔ جو لوگ مان گئے کامیابیوں نے ان کا قدم چوما، اور جو نہیں مانے وہ ایسا ذلیل ہوئی کہ ان کا نام تک رکھنا ہم اپنی اولاد کا گوارا نہیں کرتے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت فرما رہے کیا کہ دیکھو میں تمہارے بیچ جو نبی بھیج رہا ہوں یہ صرف ایک عالم کے نبی نہیں ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ عالمین کے رحمت ہے، یہ ہر عالم کے رحمت ہے۔ چرند پرند جمادات حیوانات نباتات انسان جنات یہ سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اب اگر زحمت سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو انہیں اور ان کی تعلیمات کو ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو یاد رکھیں گے جیسے اس وقت کے کافر ذلیل ہوئے ایسے ہم آپ بھی ذلیل ہو جائیں گے، بلکہ ذلت ہمارا آپ کا مقدر بن جائے گی۔ تبھی تو ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایمان کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر آپ کی محبت میں خامی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ہمارا آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایک باب باندھا ہے جلد اول میں بخاری شریف میں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حب الرسول من الایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اسی باب سے میں یہ حدیث پڑھا ہوں خطبے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا، لا یؤمن احدکم احب الی، اس وقت تک ہم آپ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ سارے لوگوں سے زیادہ جب تک آپ سے محبت نہیں ہو جائے گی تب تک ہمارا آپ کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کیا ہمارا واقعتاً ایمان کامل ہے؟ کیا ہم ایسی شہادت دے سکتے ہیں کہ واقعتاً ہم کامل ایمان والے ہیں؟ اگر نبی کی محبت میں کھوٹ رہی تو پھر اللہ کی محبت کیسے مضبوط ہوگی؟ اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے شرط ہے نبی سے محبت کرنا، اور جب تک نبی سے محبت نہیں ہوگی تب تک اللہ سے محبت ہو نہیں سکتی۔ تبھی تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، تم ان کی مانو ہدایت پا جاؤ گے۔
نہیں مانو گے تو ظاہر سی بات ہے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ جگہ جگہ اللہ پاک کیوں فرما رہے ہیں اور حدیث میں کیوں آ رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے درمیان جو شخصیت، جو نبی ہم نے بھیجا ہے، وہ کوئی معمولی حیثیت کے نہیں ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے، ان کا ایک مقام ہے، اور ایسا مقام ہے کہ اللہ کے بعد وہی سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب ذرا ہم لوگ تھوڑی دیر اپنا جائزہ لیں، دیکھیں اس محبت میں ہم لوگ کتنے کمزور پڑ گئے کہ ہم سے ہفتہ بھر میں 100 بار درود نہیں پڑھا جاتا۔ کتنی سنتوں کا ہم آپ پاس لحاظ کرتے ہیں۔ اکثر جمعہ میں بیان کیا جاتا ہے کم سے کم جمعہ کو 1000 درود پڑھیں تاکہ ہمیں آپ کو بھی وہ فضیلت مل جائے۔ پڑھیے درود پہ ہم، ایمان ہوگا محکم، دنیا سے جب چلیں گے ایمان ہی ساتھ دے گا، ایمان ہی کام دے گا۔ درود پڑھنے سے ایمان محکم ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، نبی کی ذات پر بھروسہ بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے، اور جب نبی کی ذات پر بھروسہ ہوگا، یقین ہوگا، تبھی تو ان پر ہوگا، تبھی تو اللہ پر ہوگا۔ اب یہی بھروسہ، یہی یقین کمزور، تو ظاہر سی بات ہے پھر آگے والی عمارت جو ہم تعمیر کریں گے وہ کیسی ہوگی؟ اس لیے ہمیں آپ کو فکر کرنی ہے اس دور میں کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرائیں، اور قبولیت کی شرط یہ ہے کہ پہلے دربار نبی میں اپنے آپ کو قبول کرا لیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ساری دنیا میں انسان تھے لیکن انسانیت نہیں تھی۔ یہ انسان انسانیت کے لیے سسک رہا تھا، اس سے کوئی ہمدردی جتانے والا نہیں تھا، اس کی کوئی مدد کے لیے تیار نہیں تھا، ہر زور آور کمزور کو دبا رہا تھا، ہر طاقتور اپنا زور آزما رہا تھا۔ ایسے بگڑے ہوئوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور بگڑی ہوئی انسانیت کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف پلٹوا رہے ہیں، اور اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں کہ لوگوں سب سے بڑی طاقت کا مالک ایک ہے، یہ 360 نہیں ہے، یہ تو تمہارے ہاتھوں کے گڑھے ہوئے ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کٹھ پتلیاں ہیں، ان پر مکھی بیٹھ جائے تو یہ ہرا نہیں سکتے، ان پر کتا پاخانہ اور پیشاب کر دے تو اسے یہ در نہیں کہہ سکتے۔ تو جب یہ اپنی ذات میں اتنے کمزور ہیں جو کہ خود تمہارے تراشے ہوئی تو تمہاری کہاں سے مدد کریں گے؟ تو انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ اپنے باپ دادا سے محبت کرتا ہے، اپنے اجداد سے محبت رکھتا ہے، اسی محبت نے انہیں اندھا کر دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنے باپ دادا کا دین آپ کے کہنے سے چھوڑ دیں؟ ارے اتنے خدا تو ہمارا سارا کام بناتے ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں ایک سارا کام بنا دیتا ہے۔ واہ، ہم اپنے باپ داداؤں کو برا کہہ دیں، ان کا دین چھوڑ دیں۔ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ اپنے باپ دادا کی محبت میں ماتے ہوئے تھے۔ حالانکہ ہر آدمی کو اللہ نے دماغ دیا ہے، فہم دیا ہے، صلاحیت دیا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے، وہ سوچ سکتا ہے، اس بات کا ادراک کر سکتا ہے کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ باتیں سنی تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے بات ماننے کے دشمنی پر اتر آئے اور آپ کی گھیرا بندی کرنے لگے، آپ کے ساتھیوں کا راستہ تنگ کرنے لگے، حتیٰ کہ اتنا مجبور اور بے بس کر دیا کہ مکہ جیسی پاک دھرتی کو، مکہ جیسی پاک زمین کو، ان مسلمانوں کو خیرباد کہنا پڑا، اور اللہ اور نبی کی نسبت پر، دین کی نسبت پر انہیں ہجرت کرنا پڑ گیا اور وہ حبشہ پہنچے۔ جب حبشہ پہنچے تو ان کی جلن، ان کی دشمنی اور رات دن جو ان کے یہاں مشورے ہو رہے تھے، اس بنیاد پر
ان کی دشمنی اتنا بڑھی کہ یہ بھی حبشہ پہنچے اور تحائف لے کر، روپے پیسے لے کر کہ وہاں کے بادشاہ کو خرید لیں اور ان کا مخالف بنا دیں۔ اور یاد رکھیں، جب جب حق اور باطل میں ٹکر ہوتی ہے تو اللہ کی مدد ہمیشہ اہل حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں حق دکھلائیے، حق سمجھائیے، حق پہ جمائیے، اور اہل حق کا ساتھ دینے اور اہل حق کی اشاعت کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے۔ ہمارے بڑے دعا مانگتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ مانگیے، باطل پتہ نہیں کن کن نقشوں میں چھپا ہوا ہے اور کن کن رنگوں سے آگے حملے کر رہا ہے، اور ویسے بھی تعلیم میں ہم آپ پیچھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بغل کے تو چور اور بدماش کو سمجھ ہی نہیں پاتے، تو جو بدماش پلاننگ کے ساتھ آئے گا ہمیں لوٹنے، ہمیں برباد کرنے، اس کی پلاننگ ہم آپ کیا سمجھ پائیں گے؟ دیکھو ان کی پلاننگ دشمنوں کی۔ پہنچ گئے حبشہ، وہاں کیا کر رہے ہیں؟ براہ راست بادشاہ سے نہیں مل رہے ہیں، نہیں، اس کے چمپاٹوؤں سے مل رہے ہیں، آج کی لینگویج استعمال کر رہا ہوں، ان کے ممبران سے مل رہے ہیں، جو اس کے اسمبلی کے ممبر تھے ان سے مل رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بھگوڑے قسم کے لوگ ہمارے ملک سے آپ کے ملک میں آئے ہیں جناب، پناہ لے لیے ہیں، ہم انہیں لینے کے لیے آئے ہیں، آپ مہربانی کر کے ان بھگوڑوں کو ہمارے حوالے کر دیں، وہ بے دین ہو چکے ہیں، باپ دادا کے دین سے وہ پھر چکے ہیں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم لوگ بادشاہ سے بات کرتے ہیں۔ وہ لوگ چونکہ ہدیہ تحائف پائے ہوئے لوگ تھے، پیسے سے خریدے ہوئے بندے تھے، وہ اب بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ وقت کم ہے، تفصیل کا موقع نہیں، سنیں، وہ بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں نہیں، ایسے ہی میں ان کے حوالے انہیں نہیں کروں گا، پہلے ان لوگوں کو لاؤ جو ہمارے ملک میں آ کے پناہ لیے ہیں، آخر وہ ہمارے ملک کو ہم کو سمجھے کیا؟ وہ یہاں آئے ہیں، پناہ لیے ہیں، کچھ سمجھ کے آئے ہوں گے۔ تو بادشاہ نے سب کو بلایا اور سارے مسلمان حاضر ہوئے۔ حضرت جعفر، جن کو بعد میں لقب ملا طیار کا، سب کہو رضی اللہ عنہ، پیش ہوئی۔ ان کی دلیل سنا بادشاہ نے، کیا کہتے ہو؟ اچھا، کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا ایسے ایسے ہے۔ کہا اچھا تمہارے نبی کہتے کیا ہیں، حکم کیا کرتے ہیں؟ کہا بادشاہ سلامت، ہم لوگ جہالت میں تھے، کئی خداؤں کی پوجا کرتے تھے، وہ آگے ہم سے کہیں کہ ایک خدا کو مانو، ہم نے مان لیا۔ انہوں نے کہا چوری مت کرو، ہم چھوڑ دیے۔ انہوں نے کہا غریب کو مت ستاؤ، ہم ستانا بند کر دیے۔ انہوں نے کہا کمزوروں کی مدد کرو، ہم نے مدد کرنی شروع کر دی۔ ہم نے کیا غلط کیا؟ کہا سنا ہوں تمہارے نبی کے پاس فرشتہ آتا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کلام لاتا ہے، تو میں وہ سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فوراً جو ہے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی، اور جیسے آپ نے درد بھری وہ تلاوت پیش کی تو وہ نجاشی بادشاہ رونے لگا اور کہا ارے یہ تو وہی کلام لگتا ہے، اور یہ تو وہی نبی لگتے ہیں جس نبی کی خبر یسوع مسیح علیہ السلام دیا کرتے تھے۔ ارے میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں ایسے نبی کا زمانہ پا گیا۔ خبردار، جو لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ میرے دربار سے ابھی نکل جائے، میرا غضب ان پر نازل ہو کہ اس سے پہلے میرا دربار چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، اللہ کی مدد آ گئی۔ بادشاہ کا دل نرم ہوا، بادشاہ نے انہیں عزت دیا، بادشاہ نے انہیں بڑے ادب و احترام سے رکھا۔ آپ سوچئے یہ بادشاہ جب انتقال کیے ہیں تو ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ سبحان اللہ، آپ سوچئے محبت رکھتے تھے ہمارے نبی سے۔ بات دوسری طرف جا رہی ہے تو عرض یہ کر رہا تھا
کہ جب انسان بگڑا ہوا تھا اس کے سامنے جب اچھی اچھی باتیں ہیں تب بھی وہ بوکھلانے لگا، تب بھی وہ آپے سے باہر ہونے لگا، اور بجائے ان اچھی بات کرنے والوں سے، اچھی بات لانے والے سے محبت کرنے کے وہ دشمنی پر اتر آئے۔ آج ہم میں بھی کچھ ایسے ہو گئے۔ یاد رکھیں، اسلام ہمارا آپ کا محتاج نہیں ہے، اللہ اور نبی ہمارے آپ کے محتاج نہیں ہے، قرآن ہمارا آپ کا محتاج نہیں ہے۔ ہم سب زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اس خالق کے محتاج ہے، وہ خالق کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جس سے چاہے گا، جب چاہے گا، جہاں چاہے گا اپنا کام لے لے گا۔ ہم محتاج ہیں کہ ہم محتاج بن کے فقیر بن، اور فقیر ہیں ہی، وہ تو قرآن اعلان کر رہا ہے انتم الفقراء، اللہ غنی انتم الفقراء، اللہ بادشاہ ہے، باقی تم سب فقیر ہو۔ فقیر کا کام کیا ہے؟ فقیر کہتے کسے ہیں؟ محتاج کو، بے بس کو، لاچار کو فقیر کہتے ہیں۔ فقیر کا کام ہے مانگنا۔ اس لیے عقل کہتی ہے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے ساری انسانیت فقیر ہے، تو فقیر کی عقل اگر سلامت ہے تو اس بات کے ادراک اس کا دل کرے گا، دماغ کرے گا کہ جب میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، تو مجھے چاہیے کہ طاقت والے کا سہارا پکڑیں، اس لیے اسی کو بلائیں۔ تو جب ہم انہیں بلانا شروع کریں گے اور اپنے آپ کو اللہ اور نبی کے حوالے کر دیں گے، ان کی تعلیمات کو اپنائیں گے، تو اللہ پاک فوراً ہم سے، آپ سے بھی محبت کرنے لگیں گے۔ تو جیسے وہ بادشاہ نجاشی اہل اسلام کا ساتھ دیا، ایسے اللہ پاک نہ جانے کس سے ہمارا آپ کا ساتھ دلائیں گے۔ لیکن شرط ہے ہم اور آپ سچے اور سچے مسلمان بنیں۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے آپ کے لیے ہر آن ہر گھڑی وہی موجود رہے گی، لیکن شرط ہے کہ ہم مسلمان ہوں۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند ہو۔ کب؟ جب تم مومن ہو۔ ہم سچے مسلمان بنے تو یہاں تو بدماشی اتنی ہے، اتنی بدماشی کہ نوجوان کہہ رہا ہم میں پہچانتا نہیں، ہم یہ ہیں نہیں بھیا، نہیں پہچانے، آپ قارون کے چاچا ہے یا نانا ہے، نہیں پہچانے، کیا ہے تو ہم مولویانہ نا جھاڑ دے وہ ہمیں کہہ دیں۔ واہ بھائی، کیا ہم نے کہا سمجھی تھے؟ اچھا، اور چاچا جو پڑھ کے نمازی بنتے ہیں نا، ان کی کل نماز بھیتر آئی جائے۔ واہ بھائی، مسلمان بچہ کیا بک رہا ہے کیا نہیں، غصے میں آ کے یہ کچھ نہیں سوچ رہا، یہ مسلمان اتنا بدتمیز تو نہیں تھا۔ یاد رکھیں، قوم بدتمیز اس وقت ہوتی ہے جب بے حیا ہو جاتی ہے، بے غیرت ہو جاتی ہے، اور مسلمان بے حیا نہیں ہوا کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ شرم والا ہے، حیا والا ہے، اس کے نبی حیادار شرمیلے تھے۔ خود امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مکہ کی کنواری لڑکیوں میں اتنی حیا اور شرم نہیں تھی جتنی میرے آقا کے اندر تھی۔ آپ کے پاس ایک دیہاتی آ رہا ہے، آپ کا جلوہ دیکھا، آپ کا اثر و رسوخ دیکھا تو وہ کانپنے لگا، اس کے بدن پہ لرزہ طاری۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ ڈر رہا ہے، تو آپ نے فوراً بلایا اور کہا یہاں آؤ، یہاں آؤ، ڈرو نہیں، ڈرو، آؤ بیٹھو۔ آپ بغل میں بیٹھا ہے۔ اس کے بعد سنیے، رحمت للعالمین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے، کہہ رہے ہیں دیکھو ڈرو نہیں، میں مکہ کی اس خاتون کا، اس عورت کا بیٹا ہوں جو نہایت غریب تھی، گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھا کے ہمارا گزارا ہوتا تھا، ہم نہایت غریب لوگ تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، لکھا ہے، یہ جملہ سن کر اس کا ڈر فوراً نکل گیا اور اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ الٹے ڈرانے لگتے ہیں کہ جانتے نہیں ہم کون ہیں، سمجھے نہیں کیا؟
اس لیے تمہیں ڈرنا اور وہاں ڈر نکالا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہم اگر ڈر کسی میں پیدا کرنا چاہیں گے تو یاد رکھیں لوگوں کے اندر سے ڈر نکال دیا جائے گا۔ ہمدرد بنے، ہمدرد، خیر خواہ بنے، جیسے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تبھی آپ کو بھیجا گیا رحمت بنا کے، زحمت بنا کے نہیں۔ لیکن ہائے افسوس، آج تو ہر طرف زحمت دکھ رہی ہے، ہر طرف سے زحمت، ماں الگ سسک رہی ہے، باپ الگ سسک رہا ہے، 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں جوان ہیں۔ باپ کہہ رہا بیٹا پیسہ دے دو، بہنوں کی تمہارے شادی کرنی ہے، عورت کے چکر میں ہے، پیسہ رکھا ہے لیکن دے نہیں رہا۔ اتنی سختی کیوں؟ کیا ہمارے تمہارے نبی نے اپنے ماں اور باپ سے اتنی سختی کی تھی؟ آپ 5-6 سال کے ہیں، مقام ابوا پر آپ کی ماں کی اچانک طبیعت خراب ہوتی ہے، پردے غیب سے فیصلہ ہوتا ہے کہ مقام ابوا پر یہی جان نکالی جائے میرے محبوب کے ماں کی۔ 5-6 سال کے ہیں، اے میرے نبی کے امتیوں، اپنے ماں کی، اپنے باپ کی محبت کا احساس کرو کہ جب فرشتہ آ رہا ہے آپ کے سامنے، روح نکال رہا ہے، آپ ماں کے لیے کیسے تڑپ رہے ہیں، کیسے بلک رہے ہیں، کیسے سسک رہے ہیں۔ آپ پہلی موت دیکھ رہے ہیں، ماں دم توڑ رہی ہے۔ 5-6 سال کا بیٹا جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، جو سب کو ہدایت دینے آیا ہے، آج اس کی ماں آج اس سے دور ہو رہی ہے۔ سوچیے آپ کے دل پر کیا بیت رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کچھ کہنا چاہ رہی ہے لیکن آپ تڑپ رہے ہیں، اور امی امی کہہ رہے ہیں، ام ایمن تسلی دے رہی ہیں کہ مت گھبراؤ محمد، مت گھبراؤ۔ لیکن دیکھ رہے ہیں اچانک ماں موت کے آغوش میں چلی جاتی ہے۔ آپ تڑپ کے اور سینے کو پکڑ کے جھنجھوڑتے ہو، کہتے امی امی امی۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب تو میرا جو سہارا تھا آخری، اب تو یہ بھی چلا گیا، اب میرا کیا بنے گا؟ لیکن نہیں، اللہ پاک ان کی ہدایت کے، اللہ پاک جو ہے ان کی مدد فرما رہے تھے، اور امت کو یہ دکھانا تھا کہ دیکھو جب تمہارے نبی 5-6 سال کے تھے، بچپن میں تھے، اپنے ماں کے لیے کیسے تڑپتے تھے، آج ان کی امت کو کیا ہو گیا؟ یہ کون سا پاپ کر لیے ہیں، یہ کون سا جرم کر لیے ہیں کہ ان کا دل ان کے خود سگے ماں باپ سے جو ہے محبت کرنے کو تیار نہیں؟ یہ کون سا پاپ کیے ہیں، کون سا گناہ کیے ہیں؟ اس لیے دوست ہمیں آپ کو چاہیے ہم سچی توبہ کریں، سچے مسلمان بنیں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں۔ انشاءاللہ جیسے اس وقت کے مسلمان سرخرو ہوئے تھے، عزت پائے تھے، ہم آپ بھی انشاءاللہ عزتوں سے اور کامیابیوں سے نوازے جائیں گے۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ اگلے ہفتہ پھر بات ہوگی، اس لیے ربیع الاول قریب آ رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ سنت پڑھنے وما علینا الا البلاغ۔